ارسطو ایک عظیم یونانی فلسفی، معلم اور سائنسدان۔ ارسطو قدیم یونان کے عظیم ترین فلسفیوں میں سے ایک تھا، جس نے انسانی فکر، فلسفہ، سائنس، منطق، اخلاقیات، سیاست، حیاتیات اور تعلیم کے میدانوں میں بے پناہ خدمات سر انجام دیں۔ اس کا شمار سقراط اور افلاطون کے بعد تیسرے بڑے فلسفی کے طور پر کیا جاتا ہے، جنہوں نے فلسفہ کی بنیادیں رکھیں۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر سٹیگرا میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد نیکوماخس مقدونیہ کے بادشاہ ایمیناتس کے شاہی طبیب تھے۔ نیکوماخس ایک تجربہ کار معالج اور ماہر طب تھے، اور یہی رجحان ارسطو کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ اسے فطرت، حیاتیات اور طب سے دلچسپی تھی۔ اس کی والدہ کا تعلق بھی مقدونیہ کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ بدقسمتی سے ارسطو کے والدین اس کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، جس کے بعد اس کی پرورش اس کے ایک سرپرست پروکسینس نے کی۔ پروکسینس وہی شخص تھا جس نے ارسطو کو تعلیم کے لیے ایتھنز بھیجا۔ ارسطو نے بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، لیکن اس کے والد کی وفات کے بعد اسے مزید تعلیم کے لیے ایتھنز بھیجا گیا، جہاں اس نے 17 سال کی عمر میں افلاطون کی اکیڈمی میں شمولیت اختیار کی۔ ارسطو نے جس خاتون سے شادی کی اس کا نام پائتھیاسس تھا۔ پائتھیاسس کا تعلق ایک حکمران خاندان سے تھا۔ پائتھیاسس کے ایک عزیز ایشیائی کوچک میں ایک آزاد حکمران تھے۔ اس تعلق کی وجہ سے وہ ارسطو کے بھی قریبی دوست بن گئے۔ ارسطو نے اپنے ایک مضمون اخلاقیات کو بھی اسی سے منسوب کیا ہے۔ ارسطو نے تقریباً 20 سال تک افلاطون کی اکیڈمی میں تعلیم حاصل کی۔ وہاں اس نے منطق، اخلاقیات، سیاست اور طبیعیات میں گہرا مطالعہ کیا۔ افلاطون نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ارسطو نے افلاطون کے کچھ نظریات سے اختلاف کرنا بھی شروع کر دیا۔ افلاطون خیالات کی دنیا کو حقیقت کی اصل بنیاد سمجھتا تھا، جبکہ ارسطو کا خیال تھا کہ حقیقت کو فطری دنیا کے ذریعے جانا جا سکتا ہے۔ یہی اختلاف بعد میں ارسطو کے فلسفہ کی بنیاد بنا، جو زیادہ عملی، سائنسی اور مشاہدے پر مبنی تھا۔ افلاطون کی وفات کے بعد ارسطو نے ایتھنز چھوڑ دیا۔ وہ مختلف جگہوں پر قیام کرتا رہا۔ اس نے طبی دنیا کا مشاہدہ کیا، جانوروں کا مطالعہ کیا اور سائنسی مشاہدے اور تجربے پر مبنی علم کی بنیاد رکھی۔ 348 قبل مسیح میں ارسطو نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا، جب اسے مقدونیہ کے نوجوان شہزادے سکندر یعنی الیگزینڈر کی تعلیم دینے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہی سکندر بعد میں سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ بنے۔ ارسطو نے سکندر کو نہ صرف فلسفہ، منطق اور اخلاقیات سکھائی، بلکہ اسے سیاست، تاریخ اور قدرتی علوم سے بھی روشناس کرایا۔ سکندر کی تربیت مکمل ہونے کے بعد ارسطو دوبارہ ایتھنز آیا اور 335 قبل مسیح میں اپنی خود کی ایک تعلیمی درسگاہ شروع کی، جس کا نام لیکیم تھا۔ اس ادارے میں اس نے تعلیم و تدریس کا ایک نیا نظام متعارف کرایا، جو تحقیق، مشاہدہ اور مکالمہ پر مبنی تھا۔ لیکیم میں ارسطو نے مختلف علوم پر تحقیق کی۔ اس نے جانوروں کا معائنہ کیا، پودوں کا مطالعہ کیا، انسانی رویوں پر تحقیق کی اور لاجیکل اصول وضع کیے۔ اس کے شاگرد اس کی زیر نگرانی مختلف موضوعات پر مضامین تحریر کرتے تھے۔
ارسطو کی شخصیت میں تجسس، نظم و ضبط اور سادگی بہت نمایاں تھی۔ وہ نہایت منظم اور تحقیقی طرز زندگی گزارنے والا شخص تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت مطالعہ، تدریس اور تحقیق میں گزرتا۔ لیکیم میں اس کی درسگاہ میں صبح سے شام تک بحث و مباحثہ، لیکچرز اور تحقیق جاری رہتی۔ کہا جاتا ہے کہ ارسطو سیر کرتے ہوئے درس دیتا تھا۔ وہ طلباء کو سوالات کرنے، مشاہدہ کرنے اور نتائج اخذ کرنے کی ترغیب دیتا۔ ارسطو نے منطق کو ایک منظم علم کی شکل دی۔ اس نے قیاس کی صورت میں منطقی استدلال کا طریقہ ایجاد کیا جو صدیوں تک فلسفہ اور سائنس میں استعمال ہوتا رہا۔ ارسطو کے مطابق علم کا مقصد حقیقت کو جاننا ہے اور اس کے لیے مشاہدہ، تجربہ اور استدلال ضروری ہے۔ اس نے فلسفے کو مختلف شاخوں میں تقسیم کیا، مثلاً مابعد الطبیعیات، منطق، اخلاقیات، سیاست، طبیعیات وغیرہ۔ ارسطو کا ماننا تھا کہ انسانی زندگی کا مقصد خوشی اور نیکی کی تکمیل ہے۔ اس کے مطابق اعتدال، توازن اور عقل انسانی کردار کی بہترین صورتیں ہیں۔ اس کے مطابق ہر خوبی کے دو انتہاؤں کے درمیان ایک متوازن حالت ہوتی ہے۔ ارسطو نے سیاست پر ایک مشہور کتاب لکھی جس میں ریاست، شہریوں، حکومتوں اور آئین پر بحث کی گئی۔ وہ سمجھتا تھا کہ بہترین ریاست وہ ہے جہاں شہری تعلیم یافتہ ہوں، انصاف ہو اور حکومت قانون کے مطابق ہو۔ اس نے مختلف طرز حکومت، جمہوریت، بادشاہت اور اشرافیہ کی حکومت کا تجزیہ کیا اور اعتدال پسند حکومت کو بہترین قرار دیا۔ ارسطو کو سائنسی تحقیق کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے حیاتیات، علم حیوانات، علم نباتات اور فلکیات وغیرہ پر گراں قدر کام کیا۔ ارسطو کی مشہور تصانیف میں سے چند ایک یہ ہیں: مابعد الطبیعیات، اخلاقیات، سیاست، حیوانات کی تاریخ، مابعد المنطق، علم الکلیات، طبیعیات اور فن شاعری وغیرہ۔ ارسطو کی تحریریں اس کے شاگردوں نے محفوظ کیں اور بعد میں ان کا لاطینی، عربی اور دیگر زبانوں میں ترجمہ ہوتا رہا۔ ارسطو کا مقدونیہ کے شاہی خاندان سے بہت قریبی تعلق رہا۔ اسی لیے مقدونیہ کے بادشاہ فلپ نے اپنے بیٹے سکندر کی تعلیم کے لیے جب کسی عظیم معلم کی تلاش کی تو اس کی نظریں ارسطو پر جا ٹکیں۔ سکندر کے بادشاہ بننے کے بعد ارسطو کو مقدونیہ کے دربار سے بھرپور مالی امداد ملتی رہی، جس کی مدد سے اس نے لیکیم میں تحقیقی کام کو وسعت دی۔ تاہم بعد میں جب سکندر کی وفات ہوئی اور مقدونیہ کے خلاف ایتھنز میں بغاوت ہوئی تو ارسطو پر بھی شکوک و شبہات کا سایہ پڑ گیا۔ ارسطو نے اپنی زندگی کا آخری حصہ یونان کے ایک شہر کالکس میں گزارا، جہاں 322 قبل مسیح میں اس کا انتقال ہوا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 62 سال تھی۔ ارسطو کی تعلیمات نے بعد کے آنے والے فلسفیوں، جن میں مسلمان بھی شامل تھے، جیسے الفارابی، ابن سینا، ابن رشد وغیرہ پر گہرا اثر ڈالا۔ یورپ میں بھی قرون وسطیٰ میں اس کی تحریریں جامعات کا حصہ رہیں۔ ارسطو نہ صرف ایک فلسفی تھا بلکہ ایک سائنسدان، ایک استاد اور محقق بھی تھا، جس نے انسانی عقل اور تحقیق کے دائرے کو وسعت دی۔ اس کی تعلیمات آج بھی دنیا کی بڑی بڑی جامعات اور علمی حلقوں میں زیر مطالعہ رہتی ہیں۔ ارسطو کی زندگی ایک عظیم مثال ہے کہ علم و عقل اور تحقیق
انسانیت کی ترقی کے لیے کس قدر اہم ہے۔ اس کی فکر اور نظریات آج بھی علمی دنیا میں مشعل راہ سمجھے جاتے ہیں۔ Please like, subscribe, share and hit the bell icon to receive more videos. Thanks.